ایران کے حملوں کے بعد متحدہ عرب امارات کا خلیجی ریاست میں موجود اربوں ڈالرز کے ایرانی اثاثوں کو منجمد کرنے پر غور۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق امارات میں موجود ایرانی اثاثوں کو منجمد کرنے سے تہران کی غیر ملکی کرنسی تک رسائی محدود ہو سکتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایران کے مبینہ مالیاتی نیٹ ورکس کو نشانہ بنانے کے لیے ایسا کیا جا سکتا ہے۔ خلیجی ریاست میں موجود اربوں ڈالرز کے ایرانی اثاثوں کو منجمد کیا جا سکتا ہے۔ ایرانی اثاثے منجمد کرنے سے تہران کی غیر ملکی کرنسی تک رسائی محدود ہو سکتی ہے۔ ایران کے مبینہ مالیاتی نیٹ ورکس کو نشانہ بنانے کے لیے ایسا کیا جا سکتا ہے اور حملوں کے بعد UAE کا اربوں ڈالر کے ایرانی اثاثے منجمد کرنے پر غور۔ خلیجی ریاست میں موجود اربوں ڈالر کے ایرانی اثاثوں کو منجمد کیا جا سکتا ہے۔ ایران کا بحرین میں رات گئے میزائلز اور ڈرون سے حملہ۔ بحرین کے دارالحکومت میں حملے سے 3 مختلف مقامات متاثر ہوئے۔ بحرینی وزارت داخلہ نے منامہ میں حملوں سے مالی نقصان کی تصدیق کر دی۔ منامہ میں 2 ہوٹلز اور 1 رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا گیا۔ بحرینی حکام کے مطابق ایرانی حملوں سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ایران کا کلسٹر بموں سے لیس خیبر شکن میزائل سے تل ابیب پر بڑا حملہ۔ روسی میڈیا کے مطابق ایران نے اسرائیل پر ایک ساتھ درجنوں ڈرونز اور میزائلوں سے حملہ کیا۔ میزائل اور ڈرونز حملے سے دارالحکومت تل ابیب اور شمالی علاقوں میں سائرن بج اٹھے۔ عرب میڈیا کے مطابق ایران کے حملے کے بعد اسرائیل کے مختلف علاقوں میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ایران کا کلسٹر بموں سے لیس خیبر شکن میزائل تل ابیب پر بڑا حملہ کیا گیا۔ روسی میڈیا کے مطابق ایران نے اسرائیل پر ایک ساتھ درجنوں ڈرونز اور میزائلوں سے حملہ کیا ہے اور میزائلوں اور ڈرونز کے حملے سے دارالحکومت تل ابیب اور شمالی علاقوں میں سائرن بج اٹھے۔ عرب میڈیا کے مطابق ایران کے حملے کے بعد اسرائیل کے مختلف علاقوں میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ ایران پر امریکی اسرائیلی حملوں کا 7واں روز۔ تہران، کراج، اصفہان اور خرم آباد میں شدید بمباری۔ شہری آبادی کو نشانہ بنایا گیا۔ سینکڑوں عمارتیں اور گھر تباہ۔ متعدد شہریوں کی شہادتوں کا خدشہ۔ شہداء کی تعداد 1200 سے بڑھ گئی۔ ایرانی ہلال احمر کے مطابق امریکہ اور اسرائیل نے اب تک 1332 حملے کیے۔ 14 ہسپتالوں، سکولز اور ہلال احمر سمیت 105 سویلین سائٹس پر بمباری کی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل جان بوجھ کر عام شہریوں اور املاک کو نشانہ بنا کر جنگی جرم کر رہے ہیں۔ اسرائیل کا قم میں بیلسٹک میزائل سٹوریج سینٹر تباہ کرنے کا دعویٰ۔ کردستان ریجن میں پاسداران انقلاب کے ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا گیا۔ اصفہان میں فوجی تنصیبات نشانہ بنی۔ تہران میں انٹرنیشنل فٹ بال اسٹیڈیم تباہ کر دیا گیا۔ ایرانی ایئر ڈیفنس سسٹم نے صوبہ ہمدان میں اسرائیلی ڈرون مار گرایا۔ امریکی اور اسرائیلی حملوں کے جواب میں ایران کے بھی تابڑ توڑ حملے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق ایران اب تک اسرائیل اور خلیجی ممالک میں امریکی اڈوں پر 2000 سے زائد ڈرونز حملے کر چکا ہے۔ ایران روزانہ اوسطاً 330 سے زائد ڈرونز اٹیک کر رہا ہے۔ ہر 4 منٹ میں ایک ڈرون فائر کر رہا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ ایران کی دفاعی صلاحیت اور میزائل سسٹم مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا۔ ایران کی ایئر فورس، نیوی اور ڈیفنس سسٹم تباہ ہو چکے۔ کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ ایران پر ایسے حملے ہوں گے۔ دنیا بھر میں ایرانی سفارتکاروں سے کہتا ہوں کہ وہ سیاسی پناہ کی درخواستیں دائر کر دیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ اتحادیوں سے مل کر ایران پر حملہ کر رہا ہے۔ ایرانی بحریہ کے 22 سے زائد جہاز تباہ کر دیے گئے۔ امریکی فوج دنیا کی بہترین فوج ہے جو اچھا کام کر رہی ہے۔